نقطے پہ آتا ہوں، آخر یہ سوسائڈ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ زیادہ تر معاملے جب اس کو تحقیق کرتے ہیں تو خواتین میں زیادہ تر معاملے اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ لڑکے والے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، جہیز یا تلک اس کی میری وجہ بنتی ہے۔ لڑکے والے اپنے لڑکوں کو بیچتے ہیں، لڑکی والوں سے طاقت سے زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، زیادہ مطالبہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے، لڑکیاں اپنے آپ ہلاک کرتی ہیں جہیز کی وجہ سے۔ اے نادانوں، اے انسانوں، اے وہ لوگوں جو جہیز مانگتے ہو، کتنے بڑے کم علم ہو، کتنے بڑے کم ظرف ہو، کتنے بڑے علم سے دور ہو، کتنے بڑے بے حیا بے شرم ہو، تمہاری غیرت کہاں سے مر گئی، کتنے بڑے بے شرم ہو گئے ہو کہ کیسے تمہیں ہمت ہوتی ہے اپنا منہ کھولتے ہو کہ تو مجھے لاکھ چاہیے 2 لاکھ چاہیے۔ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ یقین وہ آدمی بے شرم ہے، بے حیا ہے جو لڑکی والے سے پیسے مانگتا ہے، منہ کھولتا ہے اور اپنے حلق کو کھولتا ہے، اس کے ساتھ نمائش کرتا ہے۔ کتنا بڑا بے حیا بے شرم انسان ہے۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ اے وہ لوگوں جو جہیز لاتے ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں سنو، یہ گائے یہ فری نہیں ملتی ہے، یہ بھی گائے فری میں نہیں ملتی ہے، پیسے لے کے لیتے ہو۔ یہ بکری جو لاتے ہو جو فری میں نہیں ملتی ہے، پیسے لے بکری لاتے ہو۔ ارے بکری تو بکری، کتا جو ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، دوبارہ لگ جائے بدن ناپاک ہو جاتا ہے، وہ بھی فری نہیں ملتا ہے، وہ بھی کچھ کو لوگ خریدتے ہیں۔ لیکن سور یہ ناپاک ہے، گندا چیز ہے، جس کے منہ بولنا بھی بھاری پڑتا ہے، وہ بھی فری نہیں ملتا ہے۔ اے نوجوان، اے لوگوں، کیا آدم کی بیٹی، آدم کی پوتی، حوا کی بیٹی، کیا عائشہ کی بیٹی، زینب کی بیٹی، فاطمہ کی بہن اتنی کمتر ہو گئی کہ تم پیسے بھی لو، لڑکی بھی لاؤ؟ بکری لیتے ہو تو پیسے نہیں مانگتے۔ جو بکری جو کیا ہے، یہ لڑکی جو آپ کے گھر میں آئی ہے، جو ایک طرف شوہر کی خدمت میں لگی رہتی ہے، شوہر کی ایک بات مانتی ہے، اور ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، ساس کی جو کرتی ہے، نند کی اور دیور کی ناظر برداشت کرتی ہے۔ یہ عورت یہ لڑکی جو گھر کا پورا کام اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، تمام کام کرتی ہے، اس کو لاتے ہو، پیسے مانگتے ہو۔ یہ معاشرہ کتنا بغیر ہو گیا ہے، کتنا بے شرم ہو گیا ہے۔ اے لوگوں، اللہ فرماتا ہے من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اے لوگوں، اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی جنس میں سے، تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، تمہاری بیوی پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ وہاں تم سکون پاؤ۔ بیوی کے پاس آدمی تکا ماندہ ہوتا ہے، وہ دن کام کرتا ہے، بالکل دماغ سے بالکل ہوش بش ہوتا ہے، جیسے ہی گھر پہ آتا ہے بیوی کو دیکھتا ہے، بیوی اس کو دیکھتی ہے، یعنی تمام پریشانی دور آتی ہے، تمام تکان دور آتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہاری بیوی پیدا کیا، جوڑا پیدا کیا تاکہ تم وہاں سکون حاصل کرو۔ دل فرماتا ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمہارے 2 خاندان کے بیچ میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ کہاں وہ لڑکی والا خاندان الگ خاندان تھا، اب خاندان الگ تھا، جیسے ہی نکاح ہوتا ہے 2 خاندان محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو دونوں کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اے لوگوں سنو، بات سننے کی، غور کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ جس کو کہا ہے اور یہ عورت جو مرد کے لیے سکون کا باعث ہے، آج اسی کو ہم نے مصیبت بنا دیا ہے، آج اسی کو ہم جو ہے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن الیہا، اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا،
کہ اسی سے تمہارا جوڑا پیدا، تمہاری بیوی پیدا کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ بیوی جو ہے مدد کے لیے سکون کا باعث ہے، مدد کے لیے اطمینان کا باعث ہے، سکون کا، یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اس طرح سے یہ حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے حدیث الگ فرماتے ہیں، من آل جاریتین حتی تبلغ یوم القیامت انا وہو حکتا ضم اصابعہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹی دی، اے لوگوں بات سننے کی ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس کو اللہ نے 2 بیٹی دی اور اس نے دونوں بیٹی کی اچھی تربیت کی، اچھا سے پالا، اچھا پرورش کیا، تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، یہاں تک دونوں لڑکی بالغ ہو گئی، پھر اسے شادی کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جس کو 2 بیٹی دی گئی تھی، اس نے بیٹی اچھی پرورش کی، تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، یہاں بالغ ہو گئی، اس کا نکاح کرنے فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے کہ دونوں ساتھ میں ہوں گے۔ مطلب جس کو اللہ نے 2 بیٹی دی وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں کہ میں اور وہ ساتھ میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔